فیصل عباسی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اس امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بالکل ٹھیک ہیں، خیر و خیریت سے ہیں۔ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سیاست میں ہر لمحہ بدل رہا ہے اور ہر آتے لمحے میں اتنی زیادہ پیش رفت ہو رہی ہے، ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ کل کو جو بات ہوئی تھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بیتے بہت مدتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جو کمشنر راولپنڈی ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ نے ایک بھونچال کھڑا کیا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ شب ایک ویڈیو آتی ہے، اور ویڈیو میں ایک صاحب جن کا نام رائے ثاقب ہے وہ جاتے ہیں اور وہ ایک پرنٹنگ پریس پہ سٹنگ آپریشن کرتے ہیں، اور اس پریس میں جا کے وہ دیکھتے ہیں جی بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں NA-15 مانسیرا سے، جہاں سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور مانسیرا سے انہیں شکست ہوئی تھی۔ اب جو ٹیکنیکل باتیں ہیں یا جو اصولی طور پہ دیکھا جائے تو جو PTI کے لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو بنیاد بنا رہے ہیں اور وہ منظم دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کچھ حقائق ہم دیکھیں اس طرح کے جو آپریشنز ہمارے جو صحافی دوست کرتے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ اتنا آرگینک نہیں ہے، اتنا ریئل نہیں ہے جس طرح یہ بتایا گیا یا جس طرح اس کو پروپیگیٹ کیا گیا یا اس کی پبلسٹی کی گئی ہے۔ بہرحال جو انٹرسٹنگ بات ہے، ایک بات تو ہمیں ماننی پڑے گی اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، ہم لوگ جو صحافی ہیں ہم پولرائزڈ ہیں، ہم لوگوں نے جو سیاسی جماعتوں کے نیریٹو ہیں وہ صحافت کے اوپر زیادہ طاری کر لیے ہیں، اور اس میں بہت سے ہمارے دوست ہیں جو اپنے YouTube کا منجن چلانے کے لیے یا اس میں ویوز اور پھر ڈالرز کمانے کے لیے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پرو عمران بات کی جائے، پرو PTI بات کی جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ اپنا کوئی ثانی رکھا ہی نہیں ہے، اور جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں نہ انہوں نے کبھی کوشش کی ہے کہ اس کو آ کے کاؤنٹر کیا جائے، تو اس لیے میکسیمم وہ ایک پاپولر جرنلزم جس کو کہا جاتا ہے کہ جو عوام بات کر رہے ہیں آپ اس طرح کی بات کریں، اور جو میجورٹی سننا چاہ رہی ہے آپ اس طرح کی بات کریں، تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ اور کل کا جو آپریشن تھا اگر میں اس پہ یہ رائے دوں کہ کیا وہ ایک پاپولر جرنلزم کا سلسلہ ہے یا وہ حقیقی طور پہ جرنلزم ہے، تو میں اس سے پہلے کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ NA-15 مانسیرا کا یہ جو حلقہ ہے اس پہ 6,45,049 ووٹرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ تقریباً 13 کروڑ پاکستان میں ووٹرز رجسٹرڈ ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جو بیلٹ پیپرز چھاپے تھے وہ 26 کروڑ تھے۔ اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو 26 کروڑ بیلٹ پیپرز تھے، یہ کیونکہ صوبائی اسمبلی کا حلقہ بھی آ جاتا ہے اس میں فردر، تو یہ بیلٹ پیپرز چھاپنے سے اول تو تعداد پہلے ہی زیادہ ہے، لیکن اسپیسیفکلی اگر میں اس حلقے کی بات کروں، یہاں پر جو ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں وہ 2,47,600 ووٹس ہیں، اور ٹرن آؤٹ کی بات کروں تو 38.38%، اگر بہت میں کھلے دل سے کہہ لوں تو 38.5% یہاں پہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے۔ اور جو ووٹ پول کیے گئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2,47,600 ہیں، اور باقی جو ووٹ بچتے ہیں جو پول نہیں ہوئے اور جو پرنٹڈ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں وہ 3,97,000 ہیں۔ آپ جو کامن سینس ہے اس میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ منظم دھاندلی کرنی ہی تھی تو NA-15 مانسیرا میں جو ووٹ اگر آپ نے دوبارہ جعلی موریں لگا کے ڈالنے ہیں، یہاں سے ایڈٹ کیجئے گا، NA-15 مانسیرا میں جو ووٹ آپ نے جعلی مہریں لگا کے ڈالنے ہیں تو کیا مانسیرا سے لے کے لاہور کے بیچ میں کوئی بھی پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھی؟ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پیپر ہوتا ہے بیلٹ پیپر وہ ایک مخصوص پیپر ہے، وہ ایک عام پیپر نہیں ہوتا، اور یہ گورنمنٹ خصوصی طور پہ اس کو بنواتی ہے یا امپورٹ کرتی ہے، اور سرکاری سطح پہ اس کی پبلیکیشن کی جاتی ہے۔ یہاں پہ اول تو وہ جو اس کا ڈرافٹ ہے اس میں بڑی تبدیلیاں ہیں، جو اصل پیپر ہے اس میں 15 کنٹسٹنٹ ہیں، یہاں کچھ اور ہے۔ دوسرا یہ جو بنوایا گیا یہ جو پیپر بنایا جا رہا تھا تو کیا لاہور سے جا کے مانسیرا ان کو پہنچایا جاتا اور پھر یہ تھیلوں میں بند کر کے دیے جاتے؟ کامن سینس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کچھ ڈاٹس ہمیں کنیکٹ ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس بیس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو تھی یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میری نظر میں کہ یہ جو ہے وہ پلانٹڈ نہیں تھی، اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ صاحب جڑے ہوئے ہیں، بڑی ان کی وابستگی ہے، اور یہ اس نظریے کو بھی ٹو کرتے ہیں، اس ایجنڈے کو بھی ٹو کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا پرانا قصہ بھی ہے۔ ایک ٹائم میں انہوں نے مبشر لقمان صاحب کے YouTube چینل پہ بیٹھ کے فواد چودھری صاحب سے متعلق بات کی تھی،
اور پھر بعد میں فواد چودھری صاحب سے انہوں نے معافی بھی مانگی تھی. تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرط ویوز میں، فرط جذبات تو نہیں کہوں گے، یا فرط پاپولیرٹی میں پاپولر جرنلزم کرتے ہوئے ایک بڑا بھونڈا قسم کا وہ آپریشن تھا وہ کر گئے ہیں، اور کامن سینس اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. باقی پی ٹی آئی کے لوگ اب اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں، ایک پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک طاقت ہے سوشل میڈیا پہ جو موجود ہے. دوسری جو امپورٹنٹ ترین بات ہے، پاکستان کے اندر اب حکومت کون بنائے گا؟ عمر ایوب صاحب دعوے دار ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور وہ کہتے ہیں جی ہماری 180 سیٹیں بنتی ہیں. اب 180 سیٹیں کیسے بنتی ہیں ابھی تک کے نتائج کے مطابق تو نہیں ہیں. فچ کی رپورٹنگ آئی ہے، اس نے کہا کہ جو بھی حکومت بنائے گا اس کو فوراً بیرونی فنڈنگ کے لیے جانا پڑے گا، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر گر جائیں گے. دوسری امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. تیسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کمزور بنی اور سیاسی بے یقینی رہی تو معیشت بہتر نہیں ہوگی. خیر یہ رپورٹس اور بھی دیگر اداروں کی بھی آئیں گی، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پاکستان کو اس وقت معاشی چیلنجز ہیں. پاکستان کے اندر امپورٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی، شرح سود 22% ہے، آپ کے نئے کاروبار نہیں لگ رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہر 1.5-2 مہینے بعد اس میں آپ کو پنچ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس میں ایڈ آن کرنا پڑتا ہے. کبھی سعودی عرب سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، کبھی یو اے ای سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، کبھی آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑتا ہے، تو تب یہ ہمارا نظام چل رہا ہے. یعنی ہم بالکل نک و نک چل رہے ہیں اگر میں پنجابی میں کہوں. کوئی ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے، اگر بیرونی فنڈنگ نہ ہو تو ہم اپنے ملک کے اندر اتنا بزنس جنریٹ نہیں کر سکے. حکومت شہباز شریف بنا لیں یا عمر ایوب بنا لیں، یہ حکومت قطعی طور پہ پھولوں کا ہار نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. اور جو بھی حکومت بنائے گا، اب سوال تو یہ ہے کہ یہاں پہ بڑا کلیئر کٹ ایک ہے، جو پارٹی حکومت میں بیٹھے اپوزیشن میں بیٹھے گی وہ فائدے میں رہے گی. اب پاکستان اس اسٹیج پہ آ چکا ہے کہ اگر اپوزیشن حکومت کو نہیں چلنے دے گی تو دیٹ مینز وہ پاکستان کو نہیں چلنے دے گی. اس سے پہلے پاکستان جو سروائیو کرتا رہا، حکومت نے اپوزیشن جو بھی تھی، خواہ وہ پہلے پی ڈی ایم کی اپوزیشن تھی، اس نے بڑی کوشش کی حکومت نہ چلنے دینے کی، اس کے بعد کی جو حکومت تھی اس نے بڑی کوشش کی. ایک بات تو طے ہوئی کہ حکومت گرائی نہیں جا سکی. حکومت اگر گری تو وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گری. یہ حکومت بھی اگر بن گئی تو اس کو گرانا آسان نہیں ہوگا، یہ بات بڑی کلیئر ہے. اور 1.5-2 سال تو گرانا آسان ہے نہیں، لیکن اگر وہی سڑکوں پہ احتجاج، وہی ماجرا ہے، وہی پکڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، یہ باتیں اگر جاری رہیں تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ حکومت بھی نہیں چلے گی اور ملک بھی نہیں چلے گا، اور پاکستان کی معیشت بہت نیچے آئے گی، اور پھر جو وزیر اعظم ہوگا اس کے گلے میں ایک نیا توق آ جائے گا. اور اس لیے اپوزیشن تو ہر ایک کو سوٹ کرتی ہے، لیکن اصل کام یہاں پہ جو ہے وہ حکومت چلانا ہے اور ان معاشی چیلنجز سے نمٹنا ہے. اب اس کے لیے پلانز کیا ہیں اس پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا. عمر ایوب صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں اپنے ورکرز کو نکلواؤں گا، میرا مقصد بانی پی ٹی آئی کو باہر نکلوانا ہے جیل سے. ابھی تک جو مسلم لیگ نون ہے اس کی طرف سے بھی کوئی لاحہ عمل سامنے نہیں آیا ہے. آنے والے ٹائم میں پاکستان کو قرض کتنا ادا کرنا ہے، پاکستان کو بیرونی فنڈنگ کتنی چاہیے، یہ سارے وہ معاملات ہیں اور وہ محرکات ہیں جن کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ خدا را کیا جائے، کیونکہ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے مزید مشکل بنے گی. سیاسی فائدہ اگر اپوزیشن میں پی ٹی آئی بیٹھتی ہے تو اس کو ہوگا، نون لیگ بیٹھتی ہے تو اس کو ہوگا، پیپلز پارٹی بیٹھتی ہے تو اس کو ہوگا. لیکن یہ یہاں پہ کوئی حکومت اگر پرفارم کر جاتی ہے اور یہ قرضوں کے بوجھ سے نکال لیتی ہے، بزنس چلا جاتی ہے، شرح سود نیچے آ جاتا ہے، ڈالر کی قدر کم ہو جاتی ہے، بجلی اور گیس کے نرخ کم کر دیتی ہے، انڈسٹری کو اعتماد میں لے لیتی ہے، تو پھر اس کے تو بلے بلے ہیں، اس کے وارے نیارے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈھول ضرور پیٹنا پڑے گا. اور سوشل میڈیا پہ بھلے آپ یہاں پہ امریکہ کی اکانومی بنا دیں، آپ یہاں پہ برونائی کی اکانومی بنا دیں پاکستان کو، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ ڈھول نہیں پیٹیں گے تو آپ کی بات پہ یقین کوئی نہیں کرے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اپنے رولز آف گیم طے کر لینے چاہیے. مینڈیٹ سب کے پاس ہے، کوئی ایسے کہے کہ ہمارے ایک کے پاس اور ایک کے پاس نہیں ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں باتیں. تھینک یو ویری مچ جی.